السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللمرکبۃ المفہوم المردد بین نقیضی الجزئین۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان قضایہ موجہہ کے نقائص کا بیان شروع فرماتے ہیں جو از قبیل مرکب ہیں، یعنی ما قبل میں آپ نے جن قضیہ موجہہ کی نقیضوں کے بارے میں ملاحظہ کیا وہ قضیہ موجہہ بسیطہ تھے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جن قضایہ موجہہ کی نقیضوں کا بیان شروع فرمانے جا رہے ہیں، ان قضایہ موجہہ سے مراد قضایہ مرکبہ ہیں۔ کیا ہیں؟ قضایہ مرکبہ ہیں۔ تو قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض کیا آتی ہے، اس کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا، قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض وہ مفہوم ہے جو لوٹتا ہے دونوں جزءوں کی نقیض کے درمیان۔ قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض وہ ایسا مفہوم ہے جو لوٹتا ہے دونوں جزءوں کی نقیضوں کے درمیان۔ مختصر لفظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قضایہ موجہہ مرکبہ کی نقیض مفہوم مردد ہے۔ قضایہ موجہہ مرکبہ کی نقیض مفہوم مردد آتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مفہوم مردد سے مراد کیا ہے، تو شارح اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ مفہوم مردد سے مراد ہے، بیان فرماتے ہیں کہ مفہوم مردد سے مراد قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے۔ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے، وہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو جو کہ مرکب ہوتا ہے قضیہ موجہہ مرکبہ کے دونوں جزءوں کی نقیضوں سے۔ کس طریقے سے مرکب ہوگا؟ مثلا آپ کوئی بھی قضیہ موجہہ مرکبہ اٹھا لیں تو وہ دو قضیوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس قضیہ موجہہ مرکبہ کے دونوں جزءوں کو، دونوں قضیوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد ہر ایک جز کی علیحدہ علیحدہ ہم نقیض لے کر کے آئیں گے۔ تو اب دیکھیے دو قضیوں کی نقیض بھی کیا ہوگی؟ دو ہوں گی۔ لہذا اب قضیہ موجہہ مرکبہ کے دونوں جزءوں کی جو نقیض نکل کر کے آئیں، ان نقیض پر ہم ادات انفصال کو داخل کر دیں گے۔ جب ادات انفصال کو داخل کر دیں گے تو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہو جائے گا۔ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہو جائے گا، یہی کیا ہوگی؟ قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض ہوگی۔ تو قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ مفہوم مردد۔ مفہوم مردد کس کو کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کو۔ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کس طرح سے وہ مرکب ہوگا؟ تو اس کی ترکیب کا طریقہ یہ ہے کہ قضیہ موجہہ مرکبہ کے اجزاء کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں۔ علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد ہر ایک جز کی ہم نقیض لے کر کے آئیں۔ لہذا اب دو نقیضیں ہمارے سامنے ہوں گی، دونوں قضیوں کی نقیضیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اب ہم اس کے ذریعے ادات انفصال کو داخل کریں گے۔ ادات انفصال کو داخل کرنے کے بعد ہر ایک جز کی ہم نقیض لے کر کے آئیں گے۔
اس پر داخل کرنے کے بعد جس قضیہ کو ہم ترکیب دیں گے وہ قضیہ کیا ہوگا؟ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوگا، اور وہی منفصلہ مانعۃ الخلو قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلِلْمُرَكَّبَةِ المراد بالمفہوم المردد، مراد مفہوم مردد سے منفصلۃ مانعۃ الخلو، قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے۔ مرکبۃ من نقیض الجزئین، جو مرکب ہوتا ہے دونوں جزوں کی نقیض سے۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان طریق اخذ نقیض المرکبہ، قضیہ مرکبہ کی دونوں نقیضوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تحلل المرکبۃ الی الجزئین، کہ قضیہ موجہہ مرکبہ کو ہم دو جزوں کی جانب منحل کر دیں، یعنی کہ اس کو علیحدہ علیحدہ بانٹ دیں دو حصوں میں۔ وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ جُزْءٍ نَقْضُهُ، اور ہر ایک جز کی ہم نقیض نکالیں۔ وَيُرَكَّبُ مِن نَقِيضِ الْجُزْئَيْنِ مُنْفَصِلَةٌ مَانِعَةُ الْخُلُو، اور دونوں جزوں کی نقیض سے منفصلہ مانعۃ الخلو کو مرکب کریں۔ کس طریقے سے؟ تو مثال کے طور پر پیش فرماتے ہیں، کہا جائے اما ھذا النقیض و اما ذاک، مثلا یا تو یہ نقیض ہے یا وہ۔ مثلا ہمارا قول کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، یہ ایک قضیہ موجہہ مرکبہ ہے، قضیہ موجہہ مرکبہ ہے۔ اس کا ایک جز ہے کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، اور دوسرا جز ہے لا دائما۔ اب ہمیں اس قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض لے کر کے آنا، وہ نقیض کیا؟ مفہوم مردد۔ مفہوم مردد کا مطلب کیا؟ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ تو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو مرکب کیسے ہے؟ وہ قضیہ موجہہ مرکبہ کے دونوں جزوں کی اولا نقیض لا کر، پھر ان نقیضوں سے کیا ہوگا؟ وہ منفصلہ مانعۃ الخلو مرکب ہوگا۔ تو ہم کس طریقے سے ان کو پہلے دو دو جزوں میں علیحدہ کریں گے، پھر ہر جز کی نقیض لے کر کے آئیں گے، پھر وہ مفہوم مردد یعنی قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کس طریقے سے قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض کہلائے گا، وہی طریقہ شارح بیان فرماتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے ایک قضیہ موجہہ مرکبہ کیا ہے؟ کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما۔ یہ دو قضیوں پر مشتمل ہے، پہلا قضیہ متکلمن تک ہے، دوسرا قضیہ لا دائما ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ کیا؟ کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، دوسرا حصہ کیا؟ لا دائما۔ اب ہم ذرا غور و فکر کریں کہ یہ قضیے ہیں کون کون سے۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ دونوں قضیوں سے مرکب ہونے والا قضیہ موجہہ یہ تو مشروطہ خاصہ ہے، لیکن یہ مرکب ہے مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے۔ تو کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما یہ مشروطہ عامہ ہے، اور لا دائما یہ کیا؟ مطلقہ عامہ ہے۔ لہذا اب ہم ہر ایک جز کی علیحدہ علیحدہ نقیض لے کر کے آئیں تو ہم جانتے ہیں کہ مشروطہ عامہ کی نقیض کیا آتی ہے اور مطلقہ عامہ کی نقیض کیا آتی ہے۔ اب پہلے جز کی ہم نقیض لے کر کے آئیں۔ پہلا جز ہے مشروطہ عامہ، مشروطہ عامہ کی نقیض آتی ہے حینیہ ممکنہ، مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ آتی ہے۔ اور دوسرا جز کیا؟ مطلقہ عامہ ہے، مطلقہ عامہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ دائمہ مطلقہ آتی ہے۔ لہٰذا اب ہم ان نقیضوں کو لانے کے بعد جو نقیضیں ہمارے سامنے ہوں گی ان پر ہم ادات انفصال کو داخل کریں گے، تو وہی کیا کہلائے گا؟ مفہوم مردد کہلائے گا، اور وہی کیا ہوگی؟ قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض ہوگی۔ فرماتے ہیں مشروطۃ خاصۃ کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، یہ قضیہ مشروطہ خاصہ ہے جو مرکب ہے من مشروطۃ عامۃ، مشروطہ عامہ سے، ومن مطلقۃ عامۃ، اور مطلقہ عامہ سے۔ فنقیض الجزء الاول الذی هو مشروطۃ عامۃ حینیہ ممکنہ، تو اس جزء اول کی نقیض جو کہ مشروطہ عامہ ہے کیا ہے؟ حینیہ ممکنہ ہے۔ ونقیض الجزء الثانی، اور اس جزء ثانی کی نقیض جو کہ مطلقہ عامہ ہے اس کی نقیض کیا ہے؟ دائمہ مطلقہ ہے۔ وترکب منہما، ان دونوں سے مرکب ہو جائے گا کیا؟ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ تو کہا جائے گا
کس کی نقیض میں؟ کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما کی نقیض میں کہا جائے گا اما لیس بعض المتکلم متحرک اللسان بالامکان حين هو متکلم واما بعض المتکلم متحرک اللسان بالدوام. اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا مفہوم مردد. یہی کیا ہوگی؟ قضیہ مشروطہ خاصہ کی نقیض ہوگی. هذا هو نقیض المشروطۃ الخاصہ. یہی مشروطہ خاصہ کی کیا ہے؟ نقیض ہے. یہاں سے ایک بات کی اور وضاحت کرتے ہیں شارح کہ مفہوم مردد پر نقیض کا اطلاق کیا جانا، اس مفہوم مردد پر نقیض کا اطلاق کیا جانا حقیقی نہیں ہے، بلکہ نقیض کے لازم مساوی ہونے کی وجہ سے ہے. مفہوم مردد جو قضیہ موجہ مرکبہ کی ہم نے جس کو نقیض کہا وہ حقیقتاً نقیض کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ مفہوم مردد نقیض کے لازم مساوی ہونے کی وجہ سے نقیض کہلانے کی حقدار ہے. تو مفہوم مردد حقیقتاً نقیض کہلانے کا کیوں حقدار نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مفہوم مردد سے اگرچہ قضیہ مرکبہ کے علیحدہ علیحدہ جز سے رفع ہو گیا، کیونکہ نقیض کہتے ہیں رفع کرنے کو، تو مفہوم مردد کے جو جز ہیں وہ ان جزوں کا علیحدہ علیحدہ اگرچہ کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا ہے، لیکن مفہوم مردد سے ان دونوں قضیوں کے مجموعے کا رفع نہیں ہوا ہے جن سے مفہوم مردد مرکب ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مفہوم مردد جس کو ہم نے نقیض بنایا، اس مفہوم مردد کے اجزاء میں تو رفع ہو گیا ہے، لیکن یہاں مجموعے کا رفع نہیں ہے. جب مجموعے کا رفع نہیں ہے تو اب اس مجموعے پر نقیض کا اطلاق کیا جانا یہ حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ یہ لازم مساوی ہونے کی وجہ سے ہے. فرماتے ہیں وعلیک، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ جانیں کہ نقیض کا اطلاق اس مفہوم مردد پر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً نقیض ہے، بل باعتبار انہ لازم مساو للنقیض، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ نقیض کا لازم مساوی ہے. کیوں؟ اذ نقیض الشیء رفع، اس لیے کہ شے کی نقیض تو شے کا رفع کرنا ہے. وهذا المفهوم ليس رفع مجموع قضیتین اللتین ترکب منهما القضیۃ المرکبہ، اور یہ مفہوم ان دونوں قضیوں کے مجموعے کا رفع نہیں ہے کہ جن دونوں قضیوں سے قضیہ مرکب ہوا ہے، لیکنہ لازم مساو لہ، لیکن یہ جناب والا مفہوم اس نقیض کے کیا ہے؟ لازم مساوی ہے. فتأمل، تو آپ کو غور و فکر کر لیجیے.